السلام علیکم دوستوں، آج ہم پردے سے متعلق بیان کریں گے اور بتائیں گے کہ پردے کی کیا اہمیت ہے اور پردہ کرنا کیوں ضروری ہے۔ دوستوں، ہمارے معاشرے میں یہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پردہ نظر کا ہوتا ہے، انسان کی بس سوچ اچھی ہونی چاہیے۔ ان لوگوں سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا ہمارے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ اچھی نہیں تھی کیا؟ نعوذ باللہ، جو تمام صحابیات ان سے پردہ کرتی تھی؟ بتائیے، ہے کوئی جواب آپ کے پاس؟ اور میرا یہ سوال بھی ہے ایسے لوگوں سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواج مطہرات جو کہ ہماری مائیں ہیں، یعنی ان کا نکاح کسی اور سے ہو ہی نہیں سکتا، وہ ازدواج مطہرات تمام صحابہ سے پردہ کیا کرتی تھیں۔ اور صحابہ بھی کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا درجہ تمام صحابہ میں سب سے افضل ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو تمام گناہوں سے پاک تھے۔ تو بتائیے مجھے، یہ کیوں پردہ کرتے تھے؟ کیا ان کی نظروں میں کھوٹ تھی یا ان کی سوچ صحیح نہیں تھی؟ نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دے دیا کہ اے نبی، آپ اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ اپنے گھروں سے باہر نکلا کریں تو پردہ کر لیا کریں۔ جب اللہ نے حکم دے دیا تو ہم کون ہوتے ہیں اس میں دخل دینے والے؟ کیا ہم اللہ سے بڑھ کر ہو گئے؟ نعوذ باللہ، جو اللہ کے حکم میں تبدیلی کرتے ہیں۔ ارے ہم ہوتے کون ہیں اللہ کے حکم کو غلط کہنے والے؟ یاد رکھیے، اللہ کے حکم میں جو تبدیلی کرے گا وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائے گا اور اس کا شمار کافروں میں ہو جائے گا۔ اور آج کے معاشرے کی اگر ہم بات کریں تو ہماری خواتین دھڑلے سے اپنے جسم کی نمائش غیر محرم کے سامنے کرتی ہیں اور اس بات پر فخر محسوس کرتی ہیں۔ اللہ معاف کرے، یہ عورتیں جسم کا وہ حصہ جو نماز میں چھپانا فرض ہے، وہ حصہ یہ غیر مردوں کے آگے کھولتی ہیں۔ ان عورتوں سے میرا سوال ہے کہ جسم کا وہ حصہ جو نماز میں چھپانا فرض ہے، وہ غیر محرم کے سامنے دکھانا کہاں سے جائز ہو گیا؟ ہے کوئی دلیل ان عورتوں کے پاس؟ آج کے معاشرے میں ہماری خواتین بے پردگی کو فیشن سمجھتی ہیں اور جسم پر جتنے کم کپڑے اتنا ہی ان کو ماڈرن، ایجوکیٹڈ اور ہائی پروفائل کا سمجھا جاتا ہے۔ ارے یہ تو اپنے لیے قبر کا ایسا دردناک عذاب تیار کر رہی ہیں جس کی تکلیف بیان کرنا مشکل ہے۔ ان کے جسموں کو قبر کے بچھو نوچیں گے اور قبر کے عذاب سے کون انہیں بچانے آئے گا؟ ظاہر ہے کوئی نہیں۔ جس عورت نے ہاتھ بھی اگر کسی غیر مرد کو لگایا ہوگا، اس عورت پر قبر میں 99 سانپ مسلط کر دیے جائیں گے، اور وہ سانپ بھی اتنا طاقتور ہوگا کہ اگر وہ پہاڑ پر اپنا ڈنک مارے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ عذاب تو صرف ذرا سا ہاتھ لگانے پر دیا جائے گا، لیکن ذرا سوچئے اس عورت کا کیا انجام ہوگا جو غیر مردوں سے تعلق رکھتی ہے۔ آج کل تو غیر مردوں سے دوستی فیشن سمجھا جا رہا ہے، اور اس حرام دوستی کرنے میں لوگوں کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہوتا، وہ اس چیز کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ لڑکیاں بے پردہ ہو کر باہر اس لیے جاتی ہیں کہ لڑکے انہیں دیکھیں، ان کی طرف متوجہ ہوں۔ دوستوں، جب ڈاکٹر آپریشن کرنے کے لیے مریض کی جلد کاٹتا ہے تو وہ پہلے اس کو بے ہوش کرتا ہے یا کاٹنے والی جگہ کو سن کرتا ہے، اور جب مریض کو آپریشن کے بعد ہوش آتا ہے تو وہ جب بھی تکلیف دیتی ہے وہ جگہ۔ لیکن اب ذرا سنیے وہ بات جس سے آپ کی روح کانپ جائے گی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو تشریف لے گئے تھے تو انہوں نے وہاں عورتوں کی ایک خاص طرح کے عذاب میں مبتلا دیکھا۔ وہاں عورتوں کی جلد کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا تھا۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا تھا۔ تو یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، جبرائیل، یہ کون عورتیں ہیں
جن کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ جبرائیل نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو جب گھر سے باہر جاتی تھیں تو بن سور کے جاتی تھیں، اسی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ عذاب دیا ہے۔ دوستو، ایک مچھر کے کاٹنے پر انسان کی نیند خراب ہو جاتی ہے، تو کیا ہوگا وہ منظر جب بے پردگی کی بنیاد پر ان عورتوں کو دہکتے ہوئے شعلوں میں ڈال کر عذاب دیا جائے گا۔ جب ان عورتوں کے بالوں کو جہنم کی کھوٹیوں سے باندھ کر عذاب دیا جائے گا تو انہیں کون بچانے آئے گا؟ وہ لوگ آئیں گے سامنے جن کے لیے یہ اپنے جسم کی نمائش کرتی تھی؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ دوستوں، اگر کسی اور مذہب کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہیں تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کے یہاں جنت اور جہنم کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں۔ لیکن ہماری خواتین جو اسلام کو ماننے والی ہیں، انہیں کیا ہوا جو اس طرح بے پردہ ہو کر گھومتی ہیں؟ کیا انہیں اس بات کا علم نہیں کہ پردے سے متعلق اسلام کیا کہتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر کے دوران دیکھا کہ جہنم میں عورتوں کو اوندھے منہ لٹکا کر عذاب دیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے عرض کیا، اے جبرائیل، ان کو یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو جبرائیل نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی رہتی تھیں۔ دوستوں، لباس پہننے کے باوجود بھی برہنہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عورتیں اتنا چست یا پھر اتنا پتلا لباس پہنتی تھیں کہ ان کے جسم کے اعضاء نمایاں ہوتے تھے۔ دوستوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے لباس کو فیشن سمجھا جاتا ہے اور عورتیں یہی لباس پہننا پسند کرتی ہیں۔ ایسی عورتوں کو اسلام نے ننگا قرار دیا ہے۔ ان عورتوں کو جہنم میں لٹکایا جائے گا۔ دوستوں، یہ ویسٹرن کلچر کو اپنانا بہت مہنگا پڑ جائے گا۔ ان ایکٹروں اور ناچنے والوں کی طرز پر زندگی گزارنا بہت بھاری اور مہنگا پڑ جائے گا۔ ان کی نقل کرنا چھوڑ دو۔ ارے اگر نقل کرنی ہے تو جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کرو، رابعہ بصری کی کرو، اس سے تمہیں کامیابی حاصل ہوگی۔ یہ عورتیں وہ ہیں جو رات کو جب سجدے میں جاتی تو اسی سجدے کی حالت میں صبح ہو جاتی اور پھر یہ اللہ سے کہتی، یا اللہ، تو نے رات اتنی چھوٹی کیوں بنائی کہ پورا سجدہ بھی نہ کر سکی۔ رابعہ بصری دوستوں جس چادر میں عبادت کیا کرتی تھی، وہ چادر قیامت کے دن ان کے اعمال کے ساتھ تولی جائے گی۔ ارے جس کی اوڑھنے کی چادر اعمال نامے میں تولی جائے گی، ان کی نقل کرو۔ چھوڑ دو یہودیوں کی نقل کرنا اور اپنے آپ پر رحم کرو۔ ہر مسلمان عورت پر پردہ فرض ہے۔ لوٹ آؤ اللہ کی طرف۔ اللہ کا واسطہ اپنی قوم کو اندھیرے کی طرف نہ لے کر جاؤ۔ مومن عورتوں کی شان یہی ہے کہ غیر مردوں سے پردہ کرتی ہیں۔ اپنی شان کو مٹی میں نہ ملاؤ اور اللہ کے حکم کی پیروی کر کے جنت کی حقدار بن جاؤ۔ اللہ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، میرا مقصد لوگوں کو دین کی طرف لے کر آنا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ کوشش اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، کیونکہ دین کی کوئی بھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ ہے۔ جزاک